بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے جو ولاگ ہے اس میں ہم نے دو موضوعات رکھے ہیں مینلی۔ ایک تو پرویز الہی صاحب کی گرفتاری، اور اب جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کے تحت یعنی کہ CTD کے تحت ان کے اوپر جو ہے وہ FIR درج کی گئی ہے، جس کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے دوسری بار گرفتار کیا ہے، اور اوورال ان کی تیسری بار جو ہے وہ تقریباً 3 گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب کے ساتھ یہ خصوصی جو سلوک ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ہم بات ضرور کریں گے آج کے اس ولاگ میں۔ اور پھر ہوشیار خبردار جو کل پرسوں جو ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کی، اور اس میں انہوں نے کچھ بہت اہم اشارے دیے ہیں۔ وہ اہم اشارے جو ہیں وہ کیا ہیں اور وہ کیوں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ جو بھی معاملات اس وقت ہیں، اور دیکھا جائے تو پوری طرح سے اب فوج جو ہے وہ معاملات کو کنٹرول کر رہی ہے۔ گو کہ کیئر پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی ایسی ہدایات نہیں ملی ہیں، لیکن دیکھا جائے تو نہ صرف اکانومی بلکہ سیاست اور تمام چیزوں کے اوپر جو آرمی چیف نے گفتگو کی ہے، اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ معاملات اب پوری طرح سے ہائیبرڈ سے ہائیبرڈ پلس میں پہلے ہی کہتی ہوں وہ ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ سٹیج کیوں آئی ہے اس کے اوپر بھی ہم آج کے اس ولاگ میں بات کریں گے۔ تو پہلے تو پرویز الہی صاحب جن کے اوپر FIR جو ہے وہ کاٹی جا چکی ہے، اور اب ان کو ایک فریش ان کی گرفتاری جو ہے وہ کروائی کی گئی ہے، اور اس میں اسلام آباد کی جو CTD ہے اس نے کیس رجسٹر کیا ہے۔ یہ جب عمران خان صاحب اسلام آباد آئے تھے، ان کے پیشی کے موقع کے اوپر جو توڑ پھوڑ تھی اس معاملے کے اندر پرویز الہی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک نیریٹو یہ آ رہا ہے کہ چونکہ ریمانڈ کے باوجود ان کو ضمانت ملی تھی، لہٰذا اب خاص کر کے میں اگر بتاؤں کہ جس طرح سے میڈیا پہ بات چل رہی تھی، اور اب بڑے ایک حسن ایوب بڑے ایک ہمارے سینئر رپورٹر ہیں، بڑے مستند صحافی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ایک سسٹم اپنا کام جو ہے وہ کرے گا، تو اگر عدالتوں کی طرف سے ایسا کچھ ہوگا تو ادھر سے بھی ایسا کچھ ہوگا۔ تو لگتا ہے کہ وہ جو پارٹ ہے اب اس کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہ افسوسناک بات ہے دونوں طرف سے۔ اگر عدالتیں اوور ایکسیڈ کرتی ہیں تو بھی ایک معاملہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک بہت افسوسناک صورتحال ہے، اور اگر کہیں پہ عدالتوں کے احکامات کو نہیں مانا جاتا تو یہ بھی قابل تعریف بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچنبھے والی بات ہے کہ پاکستان کے اندر بہرحال جو بھی صورتحال ہے اس کے اندر اداروں کو اپنی جو کریڈیبلٹی ہے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ مگر اس میں بہت بڑا سوال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو ان کے اوپر تو یہ ہمیشہ سے انہوں نے اپنا کردار، ان کا کردار تو رہا ہی ہے، وہ قابل اعتراض سیاست کے اندر مداخلت کے حوالے سے جو ہے وہ ان کا کردار ماضی میں رہا ہے۔ اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاست کے اندر مداخلت نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں کا جو کردار ہے اس کے اوپر بھی سوالات ضرور اٹھتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ نے گو کہ کل اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بات ہوتی ہے کہ کل کے آرمی چیف نے کہا کہ ساری سیاسی جماعتوں نے پاکستان کو جو ہے وہ خراب کیا ہے، یا ان کا جو کردار ہے وہ رہا ہے۔ 2-3 لوگوں کے انہوں نے نام بھی لیے جن کا ایک ہی سیاسی جماعت سے تعلق تھا، لیکن یہ اپنی جگہ پہ اہم ہے کہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کا کردار منفی رہا ہے، لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ کا کردار درست رہا ہے، اور کیا اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی سیاست کو، جمہوریت کو، ریاست کو مشکلات میں نہیں ڈالا؟ یہ حال ہی میں جو تجربہ ہوا تھا، یہ جو پروجیکٹ عمران تھا، اس پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا، اس پروجیکٹ پہ کام کیا گیا، یہ کس کا کام تھا؟ تو میرے خیال ہے کہ جب تک ایک اس میں سے آپ نہیں نکلیں گے اسٹیٹ آف ڈینائل سے، تب تک چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی۔ میں نے آج لکھا بھی ہے کالم اپنے جو BBC کے لیے ہفتہ وار میں کالم لکھتی ہوں کہ آپ کم از کم تسلیم کریں، اور آپ کسی کو سزا نہیں دینا چاہتے، آپ کسی گنہگار کو سزاوار نہیں ٹھہرانا چاہتے، تو کم از کم نشاندہی کر دیں تاکہ سچائی کی تلاش جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ سچائی جو ہے وہ کمیشنوں سے نہیں آئے گی، سچائی جو ہے وہ کسی مساکوں سے نہیں آئے گی، سچائی جو ہے اس کے لیے اپنے انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی، اور تمام اداروں کو کرنی پڑے گی۔ اور یہ 9 مئی سے پہلے ہم نے دیکھا بھی کہ کچھ تبدیلی آئی تھی، آن دا ریکارڈ کچھ وعدے بھی ہوئے، لیکن اب جو 9 مئی کے بعد کی صورتحال ہے اس میں ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو جو ان کا آئینی کردار ہے وہ یہ ادا کرنا چاہیے۔ اچھا،
یہ جو میں بات کر رہی تھی کہ پرویز الہی صاحب جو ہے انہوں نے آخر کیا کیا ہے جو جس کے بعد ان کو بار بار جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ تائب ہو جائیں اور وہ جو ہے وہ ہٹ جائے عمران خان صاحب کے ساتھ سے, تو اس لیے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں, اور یہ خود پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں اور ان کو جان بوجھ کے اس طرح سے ارسٹ کیا جاتا ہے یا ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی سے رہے اور آگے جا کے پارٹی ان کے ہاتھ میں رہے. اچھا, یہ جو دونوں مفروضے ہیں, کیونکہ پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ایک کانسپریسی تھیری ہے وہ بکتی بھی بہت ہے اور ہوتی بھی بہت ہے. سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلے انتخابات پہ عمران خان صاحب کا جو کردار ہے اس کا امکان ہے کہ وہ محدود سے محدود تر ہوگا, شاید یہ ہوگا ہی نہیں ان کا کردار. لیکن اس کردار میں اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک جماعت کے طور پر بھی اس کو رہنا ہے, اور اس جماعت کے طور پر اس کا ووٹر اور سپورٹر ہے, اس کو آپ نے سمندر میں یا کھائی میں دھکا نہیں دینا. پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا لائل سپورٹر ہے, اس کا ایک بہت بڑا لائل ووٹر ہے, اور اس ووٹر اور سپورٹر کی موجودگی میں آپ پوری جماعت کو جو ہے وہ اس کے اوپر پابندیاں لگانے کی بات نہیں کر سکتے. لہٰذا بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا آپشن ضرور بنایا جائے گا جس میں کہ کچھ لوگوں کو اس میں رکھا جائے اور وہ اس پارٹی کو آگے لے کے چلے. کیونکہ آپ نے حال ہی میں جو مختلف گروپس جو ہیں دیکھے ہیں جو تحریک انصاف کے بنائے گئے ہیں, جس میں کہ پرویز خٹک صاحب, بائی دا وے پرویز خٹک صاحب کا نام بھی لیا جو کہ پرسوں ملاقات ہوئی ہے اس میں, اور اسد کیسر صاحب جو رپورٹ ہوا ہے, میں رپورٹ کی بات کر رہی ہوں کہ اسد کیسر صاحب کا بھی نام لیا گیا اور عمران اسماعیل صاحب کا بھی نام لیا گیا. تو یہ سب نام جو تھے یہ ایک ہی جماعت سے تعلق رکھتے تھے تحریک انصاف کے, لیکن پھر ان کو ایک اور جگہ پہ وہ جو ہے وہ اب سیاست کر رہے ہیں یا ان کو کہا گیا ہے کہ وہ سیاست کریں, جو بھی ہے. لیکن پی ٹی آئی کا جو ایک جینوئن سپورٹر ہے اس کو بہرحال ایک شاہ محمود قریشی صاحب کی ایبسنس میں اور عمران خان صاحب کی ایبسنس میں ان کو ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے, اور یہ ایک بڑی تقویت, ایک بڑا سٹرونگ پوائنٹ ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اور ان کے سپورٹرز کے اندر بھی کہ کیا ایسا تو نہیں, وہ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آگے جا کے لیڈ کریں. تو ابھی تک تو پرویز الہی صاحب سارے امتحانوں میں پورا اترے ہیں. اگر دیکھا جائے تو انہوں نے پہلی بار زندگی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی ہے, اگر کی ہے, اور ان کا ایک حلقہ احباب بھی ہے, ان کا ایک حلقہ اثر بھی ہے, سیاست بھی جانتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ایک پرانی دوستی بھی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ بہت اہم ہیں اور اسی کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ آرمی چیف نے کل کیا پیغام دیا ہے. پرسوں کی جو ان کی ملاقات تھی جو کہ کراچی اور اس میں ہوئی, جو میں نے اس کو تھوڑا سا سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 4 باتیں بہت اہم کی ہیں, بہت اہم نکات 4 جو ہیں وہ پیش کیے ہیں, اور وہ ساری گفتگو کے برت ایک طرف کہ ہم اتنی ڈالرز لا رہے ہیں, ہم سرمایہ کاری کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہ سب اپنی جگہ پہ, یہ بہت اہم باتیں ہیں جس کی اس وقت پاکستان کو ضرورت بھی ہے. لیکن جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کرپشن, اسمگلنگ, سوشل میڈیا اور بھتہ مافیا کے خلاف مختلف ٹاسک فورسز بنائیں گے. اب اس پہ جو جملہ ہے نا وہ ہے ہوشیار خبردار. کرپشن کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹاسک فورس بنائیں گے, یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں تو کرپشن کے اوپر ہے, تو کرپشن پہ جب کارروائی ہوگی تو سیاسی جماعتوں کے اندر بھی کارروائی ہوگی, جس کا اندیا کل ان کی گفتگو میں نظر بھی آتا ہے. اچھا, خاص کر کے کراچی میں جو انہوں نے ہدایات کچھ دی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کو کور کمانڈر کو بھی کہا, بزنس کے حوالے سے, بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بات کی, لیکن اور بھی جو دیگر معاملات ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فوج پوری طرح سے ان ایکشن ہے. یہ ظاہر ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ آئین سے بالاتر ہے. قانون کے تحت, آرمی ایکٹ کے تحت اب بہت سارے اختیارات خود نگران سیٹ اپ اور آرمی ایکٹ کے تحت اختیارات فوج کو بھی ملے ہیں, اور یہ پاکستان کے سیاستدان دے کے گئے ہیں. تو اب وہ جمہوریت اور وہ ساری باتیں جو سیاسی جماعتیں اب کریں گی, یہ کوئی اتنی آسان بات ان کے لیے نہیں رہی. تو کرپشن کے حوالے سے یہ انہوں نے کہا, اسمگلنگ, اور آپ نے دیکھا کہ آج ڈالر کی جو قیمت ہے وہ ایک دم سے نیچے آئی. سنا ہے کہ بہت ساری کارروائیاں کی گئی ہیں اور ڈالر کی جو قیمت ہے اس کو مارکیٹ کی قیمت کے ساتھ ملانا, مارکیٹ, اوپن مارکیٹ اور بینکوں کے ساتھ جو ریٹ کا ایک لمبا فرق آ رہا تھا اس کو کم کرنے کے لیے
ڈالر کی اسمگلنگ جو ہے اس کے اوپر بھی کل سے اب تک کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ اب چینی کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، ناکے لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ سب کچھ ٹھیک ہو تاکہ عوام کو ریلیف ملے، لیکن یہ سب کچھ کرنا بھی پڑ رہا ہے۔ میڈیا کے، سوشل میڈیا کے حوالے سے خاص کر کے انہوں نے کہا ہے، تو یہ بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات تو ہمارے بہت سارے ذرائع کہہ رہے ہیں اور کہتے چلے آ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کا ایک پورا ان کی بھی ٹاسک فورس جو ہے وہ بنائی جائے گی اور وہ کام بھی کرے گی۔ ایسے لوگ جو کہ جھوٹی خبر پھیلاتے ہیں، جو کہ فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے اوپر یہ کارروائیاں کرنے کا اندیا ہے، اور آئندہ چند دنوں کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک نظر بھی آ سکتا ہے، امکان اس کا بہت زیادہ ہے کہ اس کے اوپر کارروائیوں کا آغاز کیا جائے۔ ہم جو کہ یاد رہے کہ ہم سپورٹر ہیں آزادی رائے کے، آزادی اظہار کے، کسی صورت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کو جو ہے وہ بند کیا جائے، ان کو اٹھایا جائے، ان کو مار پیٹ کی جائے دیگر معاملات کے اوپر۔ اختلاف کے باوجود عمران ریاض خان کی گمشدگی کے اوپر ہم نے آواز اٹھائی ہے، بار بار اٹھائی ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک اپنا نقطۂ نظر ہے جس سے بہت اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو قانون کے تحت جو ہے وہ عدالتوں میں پیش ہونا ان کا ضروری ہے، ان کا کرنا ضروری ہے۔ اب یہ جب چیزیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ ایک اور معاملات جو ہے سامنے آئے گا، مگر دوسری طرف کیا جھوٹ کو، بہتان کو، الزام کو کھلی چھوٹ دے دی جائے؟ یہ ایک بہت بڑا ایک جسے کہنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی چھتر چھاؤں تلے پچھلے 4 سال کے اندر جو کیا گیا، جو ہائبرڈ نظام بنایا گیا، ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا گیا، ایسے لوگوں کو مضبوط کیا گیا، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ان کو کوئی جانتا نہیں تھا، ان کو ٹیلی ویژن اسکرینوں پہ بٹھایا گیا، ان کو بیورو چیفز بنایا گیا، ان کو ٹیلی ویژن، ان کو پروگرامز دیے گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے اندر ہوئی ہیں انفارچونیٹلی۔ تو اس کا جھوٹ کا بازار جو گرم ہے، اس کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو اٹھایا جائے۔ پاکستان کے اندر ایسے جید صحافی موجود ہیں جن کے اوپر جو ہے ان کی ایک کونسل یا کمپلینٹ کونسل ابھی بھی بن سکتی ہے، اور وہ کام کر سکتی ہے اس کے اوپر، وہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کو درستگی ان کی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی جہاں پہ پروپیگنڈا اور انتشار پھیلانے کی بات ہو تو قانون حرکت میں آنا چاہیے، اور ڈیفامیشن لاز جو ہیں ان کو مضبوط بنانا چاہیے۔ بہرحال میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگلے آئندہ چند دنوں کے اندر اس کے اوپر بھی اور بھتہ مافیا کے اوپر بھی اب یہ کہا جا رہا ہے، یہ 4 پوائنٹس ہیں جو کہ آرمی چیف نے بہت واضح لفظوں میں جو ہے وہ بتائے ہیں، اور ان کے اوپر اگلے چند دنوں کے اندر کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اب انتخابات سے پہلے اور جو کمٹمنٹ شو کی گئی ہے آرمی چیف کی طرف سے، بالکل یہ کمٹمنٹ دی گئی ہے ان کی طرف سے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہوں گے، لیکن یہ معاملات ٹھیک ہونا کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ یہ ہم نے پچھلے کئی سالوں سے سنتے رہے، ہر جب بھی مختلف ادوار کے اندر فوجی ہوں، سیاسی ہوں، اور فوج کو بھی لگایا گیا، مختلف FBR کے اندر بھی فوج کو لگایا گیا کہ ٹیکس کلیکشن ہو اور فلاں ہو ڈھمکا ہو، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو اللہ کرے کہ اب نتیجہ نکلے، لیکن یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی پروسیس ہے، جو سیاسی عمل ہے، جو آئین کا عمل ہے، جو جمہوریت کا عمل ہے، وہ جاری رہے گا تو چیزیں آگے بڑھیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔